عائزہ کے باپ نے جلد بازی میں اپنی عزت بچانے کی خاطر فائزہ کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ سب کے دباؤ میں آ کر دانش نے فضا سے شادی تو کر لی ہے، مگر وہ اس کو بیوی کا درجہ دینے کو تیار نہیں۔ اپنے باپ کے پریشر میں آ کے وہ اسے دلہن بنا کر گھر تو لے جاتا ہے، مگر گھر جا کر اس کی خوب بے عزتی کرتا ہے۔ اس کو اپنے کمرے سے یہ کہہ کر نکال دیتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں داخل ہونے کی؟ میرے باپ نے تمہارے باپ کے دباؤ میں آ کر میری زندگی داؤ پر لگا دی۔ تمہاری بہن گھر سے بھاگی مگر تم میرے سر پر مسلط کر دی گئی ہو۔ بہتر تھا کہ تم بھی دفع ہو جاتی۔ اب نکلو میرے کمرے سے۔ دوسری طرف وہ کمرے سے بیچاری روتی ہوئی پریشان حالت میں باہر نکلتی ہے تو ساس صاحبہ بھی منہ بنا کے سامنے ہی کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں شکر کرو اس نے تمہیں کمرے سے نکالا ہے، گھر سے نہیں نکال دیا، ورنہ مستحق تو تم اسی چیز کی ہو کہ تمہیں اس گھر سے نکال دیا جائے۔ کیا عزت رکھی ہے تم لوگوں نے ہماری سوسائٹی میں؟ شاید تم لوگوں کی اپنی کوئی عزت نہیں ہے، اس لیے تم لوگوں نے ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ اب بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے فوراً اپنی شکل کو گم کرو اور کوشش کرنا کبھی دانش کے سامنے نہ آنا۔ تم لوگوں نے ہماری اتنی عزت اور بے عزتی اور رسوائی کی ہے کہ میں تمہیں بیان نہیں کر سکتی۔ لہٰذا وہ ملازموں کو بلا کر کہتی ہیں کہ فضا کو گیسٹ روم میں چھوڑ آؤ۔ ان دونوں ماں بیٹے کے رویے سے فضا کو یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا آگے کا سفر اس گھر میں کیسا گزرنے والا ہے۔ وہ بہت زیادہ روتی ہے اور اس بات پر غمزدہ ہوتی ہے کہ ایک ایسے انسان کی زندگی میں شامل ہو گئی ہے جو اس سے نفرت کرتا ہے۔ دوسری طرف عائزہ گھر واپس آ جائے گی۔ عائزہ کے ماموں ممانی اس کو دیکھ کر حیران پریشان رہ جائیں گے۔ تب عائزہ ساری صورتحال سے آگاہ کرے گی کہ وہ گھر سے بھاگی نہیں تھی، سعد نے اسے دھوکے سے بھلایا تھا، مگر اس کے ماموں اس کے ساتھ انتہائی غصہ کریں گے۔ عائزہ بڑھ کر معافی مانگے گی، ان کے پیروں کو پکڑ لے گی، کہے گی ماموں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس کے ماموں کہیں گے تمہیں شرم آنی چاہیے تھی، شادی والے دن تم سارا گھر بھرا اسی طرح مہمانوں سے چھوڑ کر چلتی بنی، تمہارے باپ کے دل پر کیا گزری، سارے زمانے میں اس کی کتنی رسوائی ہوئی، اگر فائزہ کے ساتھ نکاح نہ ہوتا تو پھر دیکھنا تمہارے باپ کے اوپر کیا گزرتی۔ اب بہتر اسی میں ہے کہ تم اپنے باپ کے سامنے نہ جاؤ، تم اپنے باپ کی نظروں سے گر چکی ہو۔ عائزہ بیچاری رو رو کے بیٹھ جاتی ہے، مگر اب جو غلطی وہ کر چکی ہے اس غلطی کا خمیازہ اسے ادا کرنا ہی پڑے گا۔ دوسری طرف فضا بیچاری اس کی غلطی کی سزا بھگت رہی ہے۔ اس نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ایسے انسان کی زندگی میں شامل ہو جائے گی جو اس کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں ہے۔ دوسری طرف فضا کو جب یہ بات معلوم ہوگی کہ عائزہ واپس آ گئی ہے تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ جائے گی کہ کاش عائزہ وقت پر واپس آ جاتی، یا جاتی ہی نہ تو یہ سب نہ ہوتا۔